یہ میرا ہمزاد کے سیزن 2 کی اگلی قسط ہے۔ اگر آپ نے سیزن 1 نہیں دیکھا اور آپ کو نہیں پتا کہ ہمزاد کو شیخ کرامت نے کیسے قابو کیا اور قابو کر کے کیا کیا کام کروائے اور کیا کیا حاصل کرا، تو ڈسکرپشن میں آپ کو سیزن 1 اور سیزن 2 دونوں کی پلے لسٹ کا لنک مل جائے گا۔ آئیے میرا ہمزاد سیزن 2 کی اگلی قسط کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے آئندہ روز ہی چٹاگام جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی دن حمزاد نے مالک مکان سے بھی میرے ایما پر بات کر لی کہ کل اسے مکان کی چابی مل جائے گی۔ میرے حمزاد نے ایک مسحری کے سوا گھر کا تمام ساز و سامان رات ہی کو چٹاگام پہنچا دیا۔ صبح ہوتے ہی حمزاد مجھے ناشتہ کرا کے مسحری بھی میرے چٹاگام والے گھر میں پہنچا آیا۔ اس وقت 9:30 بج رہے تھے کہ جب گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ غنیمت یہ ہوا کہ حمزاد حصار اٹھا چکا تھا، ورنہ دستک دینے والوں پر جانے کیا گزرتی۔ میں نے نیچے جا کر دروازہ کھولا تو پتہ چلا کون لوگ آئے ہیں۔ نفیسہ اور ایاز کے ساتھ خیردین اور اس کی بیوی بھی تھے۔ گلی میں مجھے ایک وین کھڑی نظر آئی جس میں سامان لدا ہوا تھا۔ ہم نے سوچا کہ جانے سے پہلے آخری بار مل لیں۔ خیردین نے مجھے مخاطب کیا، نفیسہ بیٹی اور ایاز میاں ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنے ساتھ لے جانے آئے ہیں۔ میں بھی بس اب جانے ہی والا تھا، سامان تو گیا۔ آپ لوگ اچھے وقت پر آئے، آئیے اندر آ جائیے، مگر کھڑے کھڑے ہی باتیں ہو سکتی ہیں، بٹھانے کو کوئی بات نہیں شیخ صاحب، یہ بھی بہت ہے۔ ایاز بول اٹھا، ہمیں بھی جلدی ہے، باتیں تو یہاں بھی کھڑے کھڑے کی جا سکتی ہیں۔ میری نگاہ نفیسہ پر پڑی تو وہ مجھے کسی تازہ کھلے ہوئے گلاب کی طرح معلوم ہوئی۔ ایک ہی رات میں جیسے وہ بدل سی گئی تھی۔ شب وصال کے بعد اس کے جمال کی دوشیزگی کچھ اور بھی نکھر آئی تھی۔ پھر ایاز اور خیردین مجھ سے گلے ملے۔ نفیسہ نے مجھے رخصتی کا سلام کیا۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ میں نے شفقت سے نفیسہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ آمین، خیردین بولا۔ ذرا سی دیر میں وہ لوگ رخصت ہو گئے۔ وین کے آگے ہی ایک ٹیکسی کھڑی تھی جس میں وہ لوگ بیٹھ گئے اور میں نے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ چٹخنی اور کنڈی اندر سے نہ لگائیں، حمزاد نے مجھ سے کہا۔ مجھے باہر سے تالا ڈال کر مالک مکان کو چابی دینے کے لیے جانا ہے۔ آپ اوپر چلیں، میں ابھی آیا۔ حمزاد کو واپسی میں دیر نہ لگی۔ اسے کیونکہ میرے ساتھ تیز رفتاری سے سفر کرنا تھا، اس لیے مجھے ہوش و آواز سے بیگانہ کر دیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ڈھاکہ سے چٹاگام اپنے گھر پہنچ چکا تھا۔ مجھے اتنے دن بعد دیکھ کر میرے وفادار ملازم ارشاد علی کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ دوپہر کو کھانا کھا کر جب میں لیٹنے والا تھا تو مجھے قلمی نسخے کا خیال آ گیا جس میں وہ وظیفہ درج تھا جس پر آج ہی رات سے عمل کرنا تھا۔ امتحان و آزمائش کا وقت آ چکا تھا۔ مجھے اپنی مطالعہ گاہ کی طرف بڑھتے ہوئے وہ دن یاد آنے لگے جب حمزاد کا عمل کیا تھا۔ قلمی نسخہ اپنی جگہ موجود تھا، اس کی میں نے جلد بندی کرا لی تھی، پھر بھی اوراق بہت پوسیدہ تھے۔ میں اسے احتیاط سے نکال کر لے آیا۔ اپنی خوابگاہ میں واپس آ کر میں نے قلمی نسخے کے ورق گردانی شروع کر دی۔ جلد ہی میں نے مطلوبہ وظیفہ تلاش کر لیا۔ وظیفے کے ساتھ ہی فارسی زبان میں جو عبارت درج تھی میں اسے پڑھنے لگا۔ اس وظیفے کی مدت 19 دن ہی تھی، یہ بات مجھے حمزاد بتا چکا تھا۔ اس وظیفے کی کچھ شرائط تو ایسی تھیں جن پر میں پہلے ہی سے عمل پیرا تھا، یعنی نماز اور پاک صاف رہنا۔ حمزاد کے عمل کی خاطر مجھے گھر سے باہر بھی نکلنا پڑتا تھا، مگر اس وظیفے میں ایسی کوئی شرط نہیں تھی۔ یہ وظیفہ روز عشاء کی نماز کے بعد سے نصف شب تک پڑھا جانا تھا۔ زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے ختم کر دینا تھا۔ اس کے لیے نہ کسی چراغ کی ضرورت تھی، نہ ہی کمرے میں اندھیرے کی۔ عشاء کی نماز پڑھ کر مجھے جانماز پر ہی بیٹھے رہنا تھا۔ ہاں، اس کے لیے حصار کھینچ کر بیٹھنا لازمی تھا۔ وظیفہ پڑھتے ہوئے مجھے کسی قیمت پر حصار سے باہر نہیں نکلنا تھا، نہ وظیفہ پڑھ کر صبح ہونے سے قبل کوئی بات کرنی تھی۔ عمل کے دوران عمل کر کے مجھے سو جانا تھا۔
حمزات کا عمل کرتے ہوئے میں جس طرح فریب نظر اور فریب سماعت کا شکار ہوا تھا، یہی صورتحال اس وظیفے کے دوران بھی مجھے پیش آ سکتی تھی۔ اس کا اندازہ مجھے پہلے ہی سے تھا کہ شیطانی قوتیں میرے عمل میں ضرور رکاوٹیں ڈالیں گی۔ میں اسی لیے زیادہ نہ گھبرایا۔ عبارت کے آخری حصے میں لکھا تھا، جو یہ وظیفہ پورا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے حیرت انگیز پراسرار قوتوں سے نواز دے گا، پھر کوئی بڑی سے بڑی شیطانی طاقت اسے زیر نہیں کر سکے گی۔ اس کے برعکس عامل باطل طاقتوں کو شکست دینے کا اہل ہو جائے گا۔ اس وظیفے کے متعلق تمام تفصیلات پڑھ کر میں نے مشورے کے غرض سے حمزات کو طلب کیا، تمہارا کیا خیال ہے؟ آج ہی رات وظیفہ شروع کر دیا جائے؟ میں نے حمزات کو مخاطب کیا۔ جی ہاں، اب مزید دیر نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو خبر ہی ہے کہ گرو گوبند پہلے ہی اپنا شیطانی عمل شروع کر چکا ہے، حمزات نے مشورہ دیا۔ عمل کے دوران میں تو ظاہر ہے میں تمہیں طلب نہیں کروں گا اور نہ تم میری کوئی مدد کر سکو گے، لیکن دن کے وقت تو ایسی کوئی پابندی نہیں ہے؟ میں نے پوچھا۔ بہتر یہی ہے کہ 19 دن تک آپ کسی اشد ضرورت کے بغیر دن کے وقت بھی مجھے طلب نہ کریں، حمزات نے بتایا۔ ٹھیک ہے، میری پوری کوشش یہی ہوگی، کوئی مجبوری آ پڑی تو الگ بات ہے، میں نے یقین دہانی کرائی، پھر حمزات کو رخصت کی اجازت دے دی۔ شرائط کے مطابق جس جگہ بیٹھ کر عمل کیا جانا تھا وہاں عامل کا تنہا رہنا ضروری تھا، خاص طور پر عمل کے دوران میں کسی کو وہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں نے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ارشاد علی کو اپنے کمرے میں بلایا۔ سنو ارشاد، میں نے اس سے کہا، آج ہی رات میں ایک وظیفہ شروع کرنے والا ہوں۔ پھر جناب؟ ارشاد علی کچھ خوفزدہ سا ہو گیا۔ ہاں، کیوں؟ تم کس لیے ڈر گئے؟ جناب، پہلے بھی آپ نے وظیفہ پڑھا تھا تو روز ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جاتی تھی، اب پھر کہیں ایسا ہی نہ ہو۔ ارشاد علی نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ تمہیں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، تم تو صرف وہ باتیں توجہ سے سنو جو میں کرنے والا ہوں، میں پرسکون آواز میں بولا۔ پہلی بات تو یہ سن لو کہ عشاء کے بعد سے صبح ہونے تک کسی صورت تمہیں میرے کمرے کے اندر قدم نہیں رکھنا، سمجھ گئے؟ جی ہاں جناب، ارشاد علی نے اقرار میں سر ہلایا۔ بالکل سمجھ گیا۔ ممکن ہے میرے کمرے سے رات کے وقت تمہیں بھیانک آوازیں سنائی دیں، اس کے باوجود تمہیں اندر نہیں آنا، میں نے تاکید کی۔ ایسا ہی ہوگا جناب، میں آپ کے حکم پر عمل کروں گا۔ 19 دن تک تم میرے لیے گوشت وغیرہ نہیں پکاؤ گے، میرا گزارا صرف معمولی اور سادہ غذا پر ہوگا، میں صرف دالیں اور سبزیاں کھاؤں گا۔ میں نے اپنے ملازم کو وظیفے کی ایک اور شرط سے بھی آگاہ کر دیا، صبح ناشتے میں بھی انڈا وغیرہ مجھے نہ دینا، مگر تم پر کوئی پابندی نہیں، تم جو چاہو کھا سکتے ہو۔ ارشاد علی کہنے لگا، جناب میں 2 ہانڈیاں پکا کر کیا کروں گا؟ جو آپ کھائیں گے میں بھی کھا لیا کروں گا، تمہاری مرضی، میری طرف سے تم کھانے پینے میں آزاد ہو، میں بولا۔ پھر میرے کہنے پر ارشاد علی چلا گیا۔ عصر کا وقت ہو رہا تھا، میں اسی لیے وضو کرنے اپنے کمرے سے نکل آیا۔ اسی روز مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد میں نے پھر قلمی نسخہ نکالا اور عربی کی وہ عبارت یاد کرنے لگا جو مجھے وظیفے کے دوران پڑھنی تھی۔ وہ چند قرآنی آیات ہی تھیں جنہیں حفظ کرنے میں مجھے کوئی دشواری پیش نہیں آئی، یہی آیات مجھے دہراتے رہنا تھا۔ حمزات کے عمل کی طرح یہ وظیفہ بھی رحمانی ہی تھا۔ عمل کے وقت شروع سے پہلے ہی میں ذہنی طور پر پوری طرح تیار تھا۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کر میں نے دروازہ بھیڑ لیا۔ وظیفے کی شرائط میں یہ شرط بھی شامل تھی، جہاں وظیفہ پڑھا جائے دروازہ مقفل نہ ہو، نہ چٹخنی نہ کنڈی لگائی جائے۔ یہی حکم کمرے میں موجود کھڑکیوں کے لیے تھا، دروازہ اور کھڑکیاں صرف بند کی جا سکتی تھیں۔ اسی خیال سے میں نے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے ان کھڑکیوں کی چٹخنی کھول دی جو بند تھیں۔ عشاء کی نماز پڑھ کر مجھے حصار کھینچنا تھا، پھر اس حصار سے نصف شب تک نہیں نکلنا تھا۔ حصار کھینچتے ہوئے مجھے جو الفاظ ادا کرنے تھے وہ بھی قلمی نسخے میں درج تھے، وہ بھی میں نے یاد کر لیے تھے۔
آخر عشاء کا وقت ہو گیا اور میں جانماز بچھا کر نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا۔ نماز پڑھ کر میں نے اپنے گرد حصار کھینچا اور وظیفہ شروع کر دیا۔ وظیفہ پڑھتے ہوئے مجھے ابھی آدھا گھنٹہ گزرا تھا کہ میں نے خود اپنی ہی چیخیں سنائی دیں۔ پھر گویا میں اپنی مدد کے لیے پکارنے لگا۔ ذرا دیر کو مجھے خیال آیا کہیں میرے حمزاد پر تو کوئی افتاد نہیں آ پڑی۔ میری ہی آواز میں بھلا کون اور مدد کے لیے پکار سکتا ہے؟ اس کی آواز میرے سوا کسی اور کے لیے سن لینا ممکن بھی نہیں تھا۔ مجھے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں بھی سنائی دینے لگیں۔ یوں لگ رہا تھا کوئی اسی طرف دوڑتا چلا آ رہا ہے۔ یہ سب فریب سماعت ہے اور کچھ نہیں، میں نے سوچا، اور ہر خوف کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ بدستور وظیفہ پڑھنے میں مصروف رہا۔ دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں میرے کمرے کے باہر تک آ کر رک گئیں۔ پھر ایسا محسوس ہوا کسی نے دھیرے سے کمرے کا دروازہ کھولا ہے۔ وظیفہ پڑھتے ہوئے کسی بھی طرف دیکھنے کی پابندی نہیں تھی۔ میں نے اس رعایت سے فائدہ اٹھایا۔ کمرے کا دروازہ دائیں جانب تھا۔ مجھے اس پر حیرت ہوئی کہ وہ محض میرا فریب سماعت نہیں تھا۔ کمرے کا دروازہ واقعی تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ دروازے میں مجھے ایک کری صورت شخص کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا اور چہرے پر حیرت کے آثار تھے۔ وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کے ریوالور کی نالی میری ہی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ سیاہ رو اور سیاہ لباس میں وہ شخص قدم قدم میری طرف بڑھنے لگا۔ یہ میری نظر کا دھوکہ ہو سکتا ہے، میں نے یہ سوچتے ہوئے اس شخص کی طرف سے نگاہ پھیر لی۔ ارے واہ، یہ تو بڑا دلیر معلوم ہوتا ہے۔ ایک بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ اسے تو کوئی پرواہ نہیں میری۔ وہ شخص جیسے اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ گھر میں ایک ہی آدمی تھا جسے میں نے باندھ کر ڈال دیا ہے۔ شاید وہ اس کا ملازم ہوگا۔ یہ مجھے دیکھ چکا ہے اور پولیس کو بھی حلیہ بتا سکتا ہے۔ کیا کروں؟ یہاں تو رات گزارنا مشکل ہی لگتی ہے۔ اس کی ایک ہی صورت ہے کہ میں اس کو بھی باندھ کر ڈال دوں، منہ میں کپڑا ٹھونس دوں تاکہ یہ چیخ چلا نہ سکے، ورنہ پولیس ادھر متوجہ ہو جائے گی۔ اور پھر ابھی اس شخص کی بات ادھوری تھی کہ کمرہ ایک تیز چیخ سے گونج اٹھا۔ بے اختیار میری نگاہ اس طرف اٹھ گئی۔ مجھ سے کچھ ہی فاصلے پر وہ شخص زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ پھر میں نے اس کے جسم کو ساکت ہوتے دیکھا۔ اگر واقعی وہ کوئی فریب نظر نہیں تھا تو اس کی ایک ہی وجہ ممکن تھی، وہ شخص یقیناً حصار کی زد میں آ گیا تھا۔ یا تو یہ بے ہوش ہو گیا ہے یا پھر میں اس سے زیادہ کچھ اور نہ سوچ سکا۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ نیچے سے دروازہ پیٹے جانے کی آوازیں آنے لگیں۔ دروازہ کھول دو، پولیس تمہیں حکم دیتی ہے کہ دیر نہ کرو ورنہ دروازہ توڑ دیا جائے گا، کسی کی تیز آواز دور سے سنائی دی۔ ظاہر ہے میں سنی انسنی کر گیا۔ مجھے نہ تو وظیفہ ترک کرنا تھا نہ اپنے کھینچے ہوئے حصار سے باہر نکلنا تھا۔ 2 مرتبہ مزید بلند آواز میں دروازہ کھولنے کے لیے حکم دیا گیا۔ پھر زور زور سے دروازہ دھڑ دھڑایا جانے لگا۔ ہم دروازہ توڑ رہے ہیں، آخری مرتبہ گویا مجھے بتایا گیا۔ حقیقت میں اگر وہ میری سماعت کا فریب نہیں تھا تو بھی میں نیچے جا کر دروازہ کھولنے سے قاصر تھا۔ مجھے یاد آیا کہ جب میں حمزاد کا عمل کر رہا تھا تو پولیس والوں نے میری زندگی اجیرن کر دی تھی۔ اب پھر پہلی ہی رات سے یہ تماشا شروع ہو گیا تھا۔ دروازہ توڑے جانے کی آوازیں آتی رہیں مگر میں اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اگر پولیس والے چاہتے تو گھر کی دیوار پھاند کر بھی اندر آ سکتے تھے، کیونکہ دیواریں بہت زیادہ اونچی نہیں تھیں۔ کوئی ایک پولیس والا دیوار پر کسی طرح چڑھ کر صحن میں کود جاتا اور دروازہ کھول دیتا، لیکن انہیں تو جیسے اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنانا تھا۔ ذرا ہی دیر میں بہت زور کی آواز آئی، جیسے گھر کا دروازہ ٹوٹ کر گرا ہو۔ پھر میں نے بہت سے قدموں کی چاپ سنی۔ سر نیچے تو کوئی معلوم نہیں ہوتا، کسی پولیس والے کی آواز نیچے سے آئی۔ میں سمجھ گیا
پولیس والے میرے گھر میں داخل ہو چکے ہیں۔ اوپری منزل پر روشنی دکھائی دے رہی ہے سر۔ ایک اور نئی آواز سنائی دی، تو پھر اوپر ہی چلو۔ کہیں اوپر جانے کے لیے زینہ ضرور ہوگا، لیکن سر وہ ڈاکو تو مسلح ہے۔ اگر تو کیا تمہارے پاس ہتھیار نہیں ہے؟ ڈرنے کی کیا بات ہے، آؤ میرے ساتھ، حکم دیا گیا۔ سب کچھ سننے کے باوجود میں نے وظیفہ پڑھنا نہ چھوڑا، یہاں تک کہ پولیس والے اوپری منزل پر آ گئے اور پھر میرے کمرے میں بھی گھس آئے، کیونکہ وہیں روشنی تھی۔ میں سر جھکائے اپنے عمل میں مصروف رہا۔ کوئی پولیس والا چیخا، سر وہ ادھر، میں نے دیکھ لیا ہے۔ زیادہ قابل بننے کی ضرورت نہیں، یہ وہی مفرور مجرم لگتا ہے، لیکن یہ تو شاید بے ہوش پڑا ہے۔ وہ شاید کوئی پولیس آفیسر تھا۔ تجسس کے تحت میری نظریں اس طرف اٹھ گئیں۔ وردی میں وہ کوئی پولیس آفیسر ہی لگا۔ اس کے ساتھ کمرے میں تقریباً 10-12 پولیس والے اور تھے۔ ان سبھی کے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں۔ اچانک ایک پولیس والے نے اپنے آفیسر کی توجہ میری طرف مبذول کرائی۔ ارے ہاں، اسے تو میں بھول ہی گیا، پولیس آفیسر نے چونک کر کہا۔ پھر براہ راست مجھ سے مخاطب ہوا، یہ کیا قصہ ہے؟ تم جاگ رہے تھے تو دروازہ کیوں نہیں کھولا، اور اب بھی چپ سادے بیٹھے ہو؟ بولو، یہ کیسے بے ہوش ہو گیا؟ جواباً میں خاموش ہی رہا، اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ ابے بولتا کیوں نہیں؟ پولیس آفیسر اپنی روایتی بدتمیزی پر اتر آیا۔ کیا تجھے معلوم نہیں میں تیری کھال بھی ادھیڑ سکتا ہوں؟ اس عرصے میں 2 پولیس والے سیاہ لباس غافل شخص کے قریب پہنچ گئے۔ ریوالور قریب ہی پڑا تھا۔ سر یہ تو مر گیا، ایک پولیس والا تقریباً چیخ اٹھا۔ کیا بکتے ہو؟ پولیس آفیسر پلٹ کر دھاڑا، پھر وہ خود ہی لپک کر فرش پر بے حس و حرکت پڑے ہوئے شخص کے قریب پہنچ گیا۔ میری نگاہ اسی طرف تھی۔ پولیس آفیسر نے نبض دیکھی، پھر ناک پر ہاتھ رکھا اور اچھل پڑا۔ یہ تو واقعی زندہ نہیں ہے، لیکن اسے کس نے قتل کیا؟ سر یہاں اس شخص کے سوا اور کون ہے جس نے آپ کے حکم سن کر بھی زبان نہیں کھولی؟ یہی شخص اسے قتل کر سکتا ہے۔ ایک پولیس والے نے فوراً میرے اوپر قتل کا الزام لگا دیا اور پھر بولا، مقتول کو شاید گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا ہے۔ یہ تو اس کا باپ بھی بولے گا۔ اسے شاید معلوم نہیں کہ میرے سامنے تو مردے بھی بولنے لگتے ہیں۔ پولیس آفیسر کسی درندے کی طرح غرایا۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں، قتل کا کیس ہے، گرفتار کر لو اسے۔ کوئی پولیس والا اگر اپنے آفیسر کے حکم کی تعمیل میں مجھے گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھتا تو اس کا بھیانک نتیجہ نکلتا۔ میں اب سمجھ چکا تھا کہ یہ سب کچھ فریب نظر یا فریب سماعت نہیں۔ میں نے اس لیے اپنا وظیفہ جاری رکھتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے کسی کو بھی اپنے قریب آنے سے منع کیا۔ اچھا، تجھے گرفتار نہ کریں، یوں ہی چھوڑ دیں؟ واہ، بہت چالاکی دکھا رہا ہے، پولیس انسپکٹر منہ بگاڑ کر بولا۔ پھر میں نے ہاتھ کے اشارے سے یہ سمجھانے کی بہت کوشش کر لی کہ پولیس والوں کو میرے قریب نہیں آنا چاہیے، لیکن اپنے مقصد میں ناکام رہا۔ ظاہر ہے اس کا نتیجہ ان دونوں پولیس والوں کے حق میں بہت ہی ہولناک ثابت ہوا، جو اپنے آفیسر کے حکم پر مجھے گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ میرے قریب پہنچنے سے پہلے ہی وہ حصار کی زد میں آ گئے۔ ان کے منہ سے بڑی بھیانک چیخیں نکلیں اور پھر چند لمحے میں تڑپ کر وہ بھی ساکت ہو گئے۔ ذرا دیر کو کمرے میں موت کی سی خاموشی چھا گئی۔ اس خاموشی کو پولیس آفیسر کی گھبرائی ہوئی آواز ہی نے توڑا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی جلالی وظیفہ پڑھ رہا ہے۔ اسی کی وجہ سے مفرور مجرم قادر بھی مارا گیا اور وہ سپاہی بھی زندہ نہ بچ سکے جو اسے گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھے تھے۔ ہمیں اب یہاں نہیں رکنا چاہیے، ورنہ کیا خبر کسی نئی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں۔ لاشیں اٹھاؤ، جلدی کرو۔ اسی وقت سیاہ پوش کے جسم کو حرکت ہوئی اور وہ کراہنے لگا۔ یہ امر خود میرے لیے انتہائی حیرت انگیز تھا۔
ایک مردہ کس طرح زندہ ہو سکتا ہے؟ کمرے میں موجود پولیس والے بھی یہ دیکھ کر حیران پریشان سے نظر آنے لگے۔ سیاہ پوش شخص اب کراتے ہوئے اٹھ رہا تھا۔ خبردار، پولیس آفیسر زور سے بولا، بھاگنے کی کوشش نہ کرنا۔ پولیس آفیسر نے آخری الفاظ اپنے ماتحت مسلح سپاہیوں کی طرف دیکھ کر کہے۔ سیاہ پوش مفرور مجرم قادر کو گرفتار کر لیا گیا۔ سر کیا خبر کچھ دیر پہلے ہمارے ساتھی بھی اسی طرح زندہ ہو جائیں؟ ایک سپاہی نے پر امید لہجے میں اپنے آفیسر کو مخاطب کیا۔ ہو سکتا ہے، خدا کرے ایسا ہی ہو، ورنہ افسران بالا کے سامنے جواب طلبی مشکل ہو جائے گی۔ ویسے بھی یہ واقعہ ہمارے تھانے کی حدود میں نہیں آتا، پولیس آفیسر نے کہا۔ ہم تو اس خبیث قادر کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک آ گئے تھے۔ یہ کہتے ہی جانے کیوں چونک اٹھا اور پھر عجیب سے لہجے میں قادر سے پوچھا، تم بتاؤ کیسے مر گئے تھے؟ مر گیا تھا؟ قادر حیرت سے بولا۔ میں تو اس شخص کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اسے بھی اس کے ملازم کی طرح باندھ کر ڈال دوں۔ میرا مقصد یہ تھا کہیں اس شخص کی چیخ و پکار تم لوگوں کو ادھر متوجہ نہ کر دے۔ اس کی طرف بڑھتے ہوئے اچانک میرے جسم کو جھٹکا لگا، جیسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ میں دور جا گرا، پھر مجھے کچھ یاد نہیں کیا ہوا۔ جب ہوش آیا تو مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ یہاں اس عامل کے علاوہ اور کون کون ہے؟ پولیس آفیسر نے قادر سے سوال کیا۔ میرا مطلب عورتوں، بوڑھوں اور بچوں، کوئی بھی نہیں جناب، قادر بتانے لگا۔ یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک کمرے میں صرف اس شخص کا ایک ملازم مجھے ملا۔ اس کے متعلق میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں۔ پولیس آفیسر اپنے ساتھ قادر اور دو سپاہیوں کو لے کر کمرے سے نکل گیا۔ میں نے سوچا، یہ اچھا ہوا، بیچارہ ارشاد علی مصیبت سے بچ جائے گا۔ ذرا دیر میں پولیس انسپکٹر ارشاد علی کو بھی میرے ہی کمرے میں لے آیا اور اس نے میرے بارے میں پوچھ گچھ کرنے لگا۔ ارشاد علی نے میرا نام بتایا اور شدید استفسار پر یہ بھی قبول کر لیا کہ میں کوئی وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ اس دوران میں مجھے اپنے اس سوال کا جواب بھی مل چکا تھا کہ قادر دوبارہ کس طرح زندہ ہو گیا۔ میرے نزدیک اس کی ایک ہی وجہ ممکن تھی کہ اسے سکتہ ہو گیا تھا، وہ مرا نہیں تھا۔ ابھی پولیس انسپکٹر نے بے حس و حرکت پڑے ہوئے سپاہیوں کو اٹھانے کا حکم دیا تھا کہ ان کا سکتہ بھی ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا تھا نا سر کہ یہ دونوں بھی زندہ ہو جائیں گے، دیکھ لیں۔ سپاہی کا جملہ ابھی پورا نہیں ہو سکا تھا کہ کمرے میں کسی سانپ کی پھنکار گونجی۔ پھر میں نے حصار کے باہر ایک بڑے سیاہ ناگ کو پھنکارے لہراتے ہوئے دیکھا اور اسے پہچان لیا۔ بدلی ہوئی جون میں وہ شمبھو کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا۔ بھاگو، پولیس انسپکٹر نے سپاہیوں کو حکم دیا اور پھر سب سے پہلے کمرے سے وہی دروازے کی طرف بھاگا۔ سپاہی قادر اور میرا ملازم ارشاد علی بھی گویا سر پر پیر رکھ کر بھاگ اٹھے۔ جاتے جاتے ارشاد علی نے یہ عقل مندی کی کہ کمرے کا دروازہ بھیڑ دیا۔ شیخ کرامت، میں تیرا عمل پورا نہیں ہونے دوں گا۔ شمبھو نے سانپ کی جون بدل لی اور خود ظاہر ہو گیا۔ اس کا بدحیت مجھ سے کچھ فاصلے پر ہی موجود تھا۔ چاند کی دیوی نے مجھے بڑی شکتی دان کی ہے اور اب میں تجھے اپنی شکتی کا معجزہ دکھاؤں گا۔ شمبھو یہ کہہ کر زور سے ہنسا۔ اس کے ساتھ شمبھو کے گرد چمکیلا حصار قائم ہو گیا۔ پھر اس کی سرخ آنکھوں سے مجھے دو شعلے لپکتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ شعلے جب میرے کھینچے ہوئے حصار سے ٹکرائے تو زوردار کڑاکے کی آواز آئی، یوں جیسے بجلی کے ننگے تار آپس میں ٹکرا گئے ہوں۔ تیز روشنی میں میری پلکیں جھپک گئیں۔ شمبھو کسی درندے کی طرح غرایا۔ اچھا، تو اس طرح نہیں مانے گا تو؟ وہ یہ کہتے ہی پلٹا۔ شعلے پھر اس کی آنکھوں سے نکلے اور میرے کمرے میں آگ لگ گئی۔ میرا بستر، مسہری، پردے، غرض کے کمرے میں موجود ہر شے جلنے لگی۔ اچانک شمبھو میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ آگ کے شعلے بڑھتے ہوئے حصار تک پہنچ گئے۔ ان کی حدت سے میرا سارا جسم پسینے میں بھیگ گیا۔
اور دھوئیں سے میرا دم گھٹنے لگا۔ پھر بھی میں وظیفہ پڑھتا رہا۔ معلوم نہیں کس نے فائر بریگیڈ والوں کو خبر کر دی۔ میں نے گھنٹیاں بجنے کی آوازیں سنی۔ آگ بجھانے والے عملے نے جلدی بھڑکتے ہوئے شعلوں پر قابو پا لیا، ورنہ شاید میرا پورا گھر جل کر خاک ہو جاتا، اور شاید ارد گرد کے مکان بھی آگ کی لپیٹ میں آ جاتے۔ فائر بریگیڈ والے آگ بجھا کر حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے، کیونکہ میرا کمرہ پانی کے سبب گویا سیلاب کا نمونہ پیش کر رہا تھا، لیکن پانی کا ایک قطرہ بھی حصار کے اندر داخل نہیں ہوا تھا۔ میں بدستور وظیفہ پڑھنے میں مصروف تھا۔ یہ کوئی اللہ کے ولی بزرگ معلوم ہوتے ہیں، بنگلہ زبان میں کسی نے اپنے خیال کا اظہار کیا، ورنہ ہرگز نہ بچتے اور جل کر مر گئے ہوتے۔ دیکھتے نہیں کہ جہاں وہ بیٹھے ہیں وہاں تک پانی بھی نہیں پہنچ رہا، بلکہ دائرے کی صورت میں چاروں طرف رکا ہوا ہے۔ کوئی اور بولا، ہمیں ان کی عبادت میں خلل نہیں ڈالنا چاہیے، آؤ چلو۔ کسی نے کہا۔ پھر وہ سب چلے گئے۔ اب وظیفے کا وقت ختم ہونے میں صرف چند منٹ باقی رہ گئے تھے۔ میں نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھا، اور جیسے ہی زوال کا وقت ہوا وظیفہ پڑھنا چھوڑ دیا۔ میں نے اٹھتے ہوئے خوابگاہ پر ایک نگاہ ڈالی۔ اس کا دروازہ تک سلامت نہیں رہا تھا۔ مجھے قلمی نسخے کا خیال آیا اور میرا دل دھک سے رہ گیا۔ قلمی نسخے کو میں نے اپنے بستر پر تکیے کے نیچے رکھ دیا تھا۔ اب وہاں بستر تھا، نہ تکیہ نہ مسحری، سب کچھ جل کر خاک ہو گیا تھا۔ اس پر مجھے بہت رنج ہوا۔ کاش میں اسے اپنی مطالعہ گاہ میں واپس رکھ آیا ہوتا۔ وہ قلمی نسخہ میرے لیے انمول تھا، اس کی وجہ سے میری زندگی بدل گئی تھی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ صبر کے سوا چارہ بھی کیا تھا؟ وظیفے کی ایک شرط کے مطابق مجھے صبح ہونے تک کسی سے بات نہیں کرنی تھی۔ اب میرے لیے یہ مسئلہ تھا کہ کہاں سوؤں۔ میں نے جائے نماز لپیٹی اور پھر اپنے گرد حصار کو اٹھانے کے لیے مخصوص الفاظ کا ورد کیا۔ حصار اٹھتے ہی چاروں طرف رکا ہوا پانی وہاں تک بھی آ گیا جہاں چند لمحے پہلے جانماز پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں پائچے اٹھائے وہاں سے نکل آیا اور سوچا، اب تو صبح ہونے تک ہی کچھ تدارک ممکن ہے۔ میرے کمرے کے قریب ہی ایک اور کمرہ تھا۔ میں اس میں داخل ہونے کے لیے دروازہ کھول رہا تھا کہ میرا ملازم سامنے سے لپکتا ہوا قریب آ گیا۔ جناب، اب کیا ہوگا؟ یہ تو بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ گھر کا صدر دروازہ بھی ٹوٹا پڑا ہے۔ کوئی چور ڈاکو گھر میں گھس آیا تو کیا ہوگا؟ ارشاد علی کی بات سن کر میں کچھ نہیں بولا اور ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ حیرت سے میرا منہ تکنے لگا۔ اشارے ہی سے میں نے اسے جانے کا حکم دیا۔ وہ حیران سا لوٹ گیا۔ میں کمرے کا دروازہ کھول کر اندر پہنچا اور لائٹ جلا دی۔ اس کمرے میں 2 مسحریاں موجود تھیں۔ پلٹ کر میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اسی وقت کمرہ ایک بھیانک قہقہے سے گونج اٹھا۔ چند ہی قدم کے فاصلے پر مجھے شیطان صورت شمبھو کھڑا ہوا نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں مجھے آہنی ترشول بھی دکھائی دیا۔ مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ وظیفے کی مدت ختم ہونے پر بھی وہ خبیث میری جان کا دشمن بنا رہے گا۔ شیخ کرامت، آج تیری زندگی کی آخری رات ہے۔ شمبھو ہنستے ہوئے مجھ سے بولا، میں یہ ترشول تیرے سینے میں اتار دوں گا۔ مجھے شدید ترین خطرے کا احساس ہوا اور میرے جسم میں خوف کی سرد لہر دوڑ گئی۔ شمبھو اپنی دھمکی پر عمل کر سکتا تھا۔ اسے ایسا کرنے سے بھلا کون روک سکتا تھا؟ یہ سوچتے ہوئے مجھے اپنے حمزاد کا خیال آیا۔ عمل کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ اب حمزاد کو طلب کرنا میرے لیے ممکن تھا، مگر اس کی نوبت نہیں آئی۔ شمبھو جیسے ہی ترشول تان کر میری طرف جھپٹا، میرا حمزاد طلب کیے بغیر ہی حاضر ہو گیا۔ اس نے شمبھو کے ہاتھ سے ترشول چھین لیا۔ شمبھو نے فوراً اس کے حملے سے بچنے کی خاطر جون بدل لی۔ آج تو بچ کر نہیں جا سکے گا شمبھو، میں تیرا ترشول چھین چکا ہوں۔ تو خود بھی اچھی طرح اس کا مطلب جانتا ہے۔
حمزاد نے شمبو کو مخاطب کیا، جو اب ایک سانپ کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ اب تو اپنے گرد چمکیلا حصار قائم نہیں کر سکتا اور نہ اس گھر کی حدود سے نکل کر فرار ہو سکتا ہے۔ اسی لمحے سانپ پھنکار مارتا ہوا تیزی سے ایک طرف رینگنے لگا۔ حمزاد نے لپک کر اس کی آہنی ترشول سے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس کے ساتھ شمبو کا انسانی جسم ظاہر ہو گیا۔ اس کی گردن ایک طرف کٹی ہوئی پڑی تھی اور جسم کا بقیہ حصہ بھی کٹے ہوئے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ فرش پر خون بہہ رہا تھا۔ میں اس کی لاش ٹھکانے لگا کر آتا ہوں۔ حمزاد مجھ سے مخاطب ہوا۔ مبارک ہو آپ کو کہ ایک دشمن آج مارا گیا۔ میرے ذہن میں متعدد سوال تھے مگر فی الحال چپ ہی رہا۔ حمزاد نے شمبو کی لاش کے ٹکڑے سمیٹے اور غائب ہو گیا۔ چند ہی لمحوں میں واپس آ کر اس نے خون آلود فرش بھی صاف کر دیا۔ میں نے پہلا سوال کیا، تم طلب کیے بغیر کس طرح آ گئے؟ اس لیے کہ شمبو آپ کو قتل کر دیتا تو میں بھی زندہ نہ بچتا، حمزاد نے جواب دیا۔ میں آپ ہی کا تو عکس لطیف ہوں۔ وظیفہ پہلے ہی آپ ختم کر چکے تھے، اب تم آ ہی گئے ہو تو کچھ اور کام کر جاؤ۔ میری خوابگاہ کو صاف کر کے دوبارہ اصلی حالت میں لے آؤ۔ اس کے علاوہ گھر کا دروازہ جو ٹوٹ چکا ہے اسے بھی۔ میں سمجھ گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، لیکن ایک بات شاید آپ بھول گئے۔ آج صبح سے پہلے آپ کو کسی سے بھی کلام نہیں کرنا تھا، حمزاد بول اٹھا۔ پھر اب کیا ہوگا؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ صرف یہ ہوگا کہ کل رات سے آپ کو دوبارہ عمل شروع کرنا پڑے گا۔ اور حمزاد کہتے کہتے رک گیا۔ اور کیا؟ میں نے دریافت کیا۔ آپ سے ایک بھیانک غلطی ہو چکی ہے، حمزاد نے بتایا۔ ہر غلطی کی سزا انسان کو بھگتنی ہی پڑتی ہے۔ کسی صورت میں آپ کو صبح ہونے سے پہلے پہلے بولنا نہیں چاہیے تھا۔ وظیفہ پورا ہونے سے پہلے میں آپ کو نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ سزا کیا ہے۔ پھر میرے اصرار کے باوجود حمزاد نے سزا کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ میں نے البتہ ایک بات ضرور محسوس کی کہ وہ انتہائی ملول تھا۔ اس کا سبب بھی وہ بیان نہ کر سکا۔ مجبوراً میں خاموش ہو گیا۔ حمزاد نے میرے حکم کی تعمیل میں دیر نہ کی اور میں واپس اپنی خوابگاہ میں آ گیا۔ میرے لیے کوئی حیرانی کی بات نہیں تھی کہ خوابگاہ پہلے ہی کی طرح نظر آ رہی تھی، کیونکہ میں حمزاد کی حیرت انگیز قوتوں سے واقف تھا۔ آج رات جو کچھ ہوا اس میں ایک خوشگوار پہلو بھی ہے، حمزاد نے کہا۔ شمبو کی موت کے بعد اب آپ کے عمل میں مداخلت کرنے والا کوئی نہیں رہا۔ صرف فریب نظر و سماعت کے دھوکے میں آپ نہیں آ سکتے، یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ آپ کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں۔ اور گرو گوبند، کیا وہ اس عرصے میں خاموش بیٹھا رہے گا؟ کیا وہ مجھ پر وار نہیں کرے گا؟ میں نے معلوم کیا وہ 40 دن کے لیے اپنے شیطانی عمل پورا کرنے کی غرض سے حصار کھینچ کر بیٹھ چکا ہے۔ اس دوران میں وہ اپنے مندر کی حدود سے نہیں نکلے گا۔ میں یہ سن کر مطمئن ہو گیا۔ حمزاد کو بھی میں نے رخصت کی اجازت دے دی، لیکن ایک بے کلی سی رہی۔ اس کی وجہ نامعلوم سزا کا خوف ہی تھا۔ مجھے اس رات بڑی مشکل سے نیند آئی۔ دوسرے دن صبح ارشاد علی نے جب سب کچھ جوں کا توں دیکھا تو حیران پریشان سا میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے معلوم ہے ارشاد علی، تم کس بات پہ حیرت زدہ ہو۔ گزشتہ رات جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ۔ میں نے تمہیں جو ہدایت دی ہیں بس انہی پر عمل کرو، میں نے کہا۔ بہت بہتر ہے جناب، ارشاد علی یہ کہہ کر میرے لیے ناشتہ لانے چلا گیا۔